السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th ہسٹری 12ویں تاریخ 10واں سبق ہے سرد جنگ، سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، حسین کی مدد سے خانہ پوری کیجیے۔ سیٹو کا صدر دفتر ڈیش مقام پر واقع ہے، تھائی لینڈ۔ دوسرا، جنوبی افریقہ کے پڑوسی ممالک کو ضروری امداد فراہم کرنے کے لیے ڈیش مقام پر فنڈ جمع کیا گیا، صحیح جواب ہے نمیبیا۔ تیسرا ہے، ڈیش نے سب سے پہلے سرد جنگ کی اصطلاح استعمال کی، صحیح جواب ہے والٹر لپمین۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، درج ذیل سے غلط جوڑی تلاش کیجیے اور درست کر کے لکھیے۔ غلط جوڑی ہے روس بادشاہت، صحیح جوڑی ہے روس اشتراکیت۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے، تاریخی مقامات افراد، 30 جون 1977 کو تنظیم کے وجود کا خاتمہ ہو گیا، اس کا جواب ہے سیٹو۔ دوسرا ہے، دولت مشترکہ کامن ویلتھ کھیلوں کا تعارف پیش کیا، ریونیڈا اسٹلی کوپر۔ تیسرا ہے، سرد جنگ کی خصوصیات، والٹر لپمین۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے، دی گئی وجوہات سے مناسب وجہ چن کر جملے مکمل کیجیے۔ ایزوس معاہدہ اینزس ٹریٹی میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور امریکہ کے علاوہ کوئی ملک شامل نہیں تھا۔ اس کی وجہ ہے، اینزس ٹریٹی میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور امریکہ کے علاوہ کوئی ملک شامل نہیں تھا، کیونکہ یہ صرف ان ممالک کے درمیان معاہدہ تھا جو دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، دیے گئے نقشے کا مشاہدہ کر کے اس پر مبنی سوالات کے جوابات لکھیے۔ اینزس معاہدے میں شامل ممالک، اینزس کے 3 ممالک کے نام، اینزس معاہدے کے ممبران کو کون کون سے براعظم پر مشتمل ہے، اینزس کا فل فارم۔ اینزس معاہدے میں شامل ممالک کا تعلق بحر الکاہل سے ہے۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، امریکہ شامل ہے۔ آسٹریلیا اور امریکہ، آسٹریلیا نیوزی لینڈ امریکہ پیکٹ۔ سوال نمبر 4 ہے، ذیل کے تصوری خاکے کو مکمل کیجیے۔ سارک کے لیے چیلنجز، ناکافی نظم و ضبط، دہشت گردی میں اضافہ، مختلف سیاسی نظام، ممبر ممالک کے معاشی تفاوت، صحت، آبادی امور، تجارت، دیہی ترقی۔ سوال نمبر 5، مختصر نوٹ لکھیے، تصورات کو واضح کیجیے۔ سرد جنگ، اقوام متحدہ کے قیام اور سامراجیت کے خاتمے کے بعد 2 سال کے عرصے میں امن کے قیام میں دراڑ پڑ گئی۔ دنیا ایک بار پھر 2 مختلف گروہوں میں بٹ گئی۔ ہر گروہ ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کبھی بھی باقاعدہ جنگ سے گریز کیا۔ اس صورتحال کو سرد جنگ کہتے ہیں۔ اقتدار اور نظریاتی اثر و رسوخ کے لیے سرمایہ دارانہ اقدام اور کمیونسٹ اقدام کے مابین ہونے والی لڑائی، جو دوسری جنگ عظیم کے بعد شروع ہوئی، سے سرد جنگ کہا جاتا ہے۔ غیر جانبدارانہ تحریک، ناوابستہ تحریک، دوسری عالمی جنگ کے خطرناک نتائج ساری دنیا بھگت چکی تھی۔ دنیا میں بڑھتے ہوئے تناؤ کو کم کرنے کے مقصد سے نئے آزاد ممالک کے کچھ رہنماؤں نے غیر جانبدارانہ تحریک کا آغاز کیا۔ اس میں بھارت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو، یوگوسلاویہ کے صدر مارشل ٹیٹو، مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے مرکزی کردار ادا کیا۔ اس تحریک کا مقصد نئے آزاد ملکوں کی نشوونما اور ترقی تھی۔ وہ سامراجی اشتمالی بلاک میں شمولیت کے بغیر ناوابستہ ملکوں کے باہمی امداد و تعاون سے حاصل کیا جا سکتا تھا۔ اس غیر جانبدارانہ تحریک کے عظیم مقصد کو افریقہ اور ایشیا کے ملکوں کی حمایت حاصل ہو گئی۔ ناوابستہ ممالک کو اس کے بلاک میں اقوام متحدہ کے اندر اور باہر سامراج شاہی طاقتوں پر کچھ حد تک روک لگانے کا کام انجام دیا۔ ایشیا اور افریقہ کے ملکوں کی ترقی کے لیے کارآمد کوششیں جاری رکھی۔ سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل بیانات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیجیے۔ بغداد معاہدے کا نام بدل کر سینٹو کر دیا گیا۔ وجہ، سینٹو سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن، اس سے پہلے بغداد معاہدہ یا مشرق وسطی معاہدہ مڈل ایسٹ ٹریٹی میٹو کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 4 ممالک کے درمیان ترکی، پاکستان، ایران اور انگلینڈ کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ اس معاہدے پر 24 فروری 1955 کو دستخط ہوئے تھے۔ عراق بعد میں شامل ہوا۔ 1958 میں ایک فوجی بغاوت میں عراق کے بادشاہ کو اقتدار سے ہٹا کر عراق جمہوریہ قائم کیا گیا۔ عراقی انقلاب پسندوں نے مغربی ممالک کی حمایت کرنے والی حکومت کا تختہ پلٹ دیا۔ نئی حکومت نے بغداد معاہدے کی مخالفت کی۔ 1959 میں عراق اس سے دستبردار ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی معاہدے کا نام بدل کر سینٹو کر دیا گیا۔ اس کا صدر دفتر انقرہ ترکی منتقل کر دیا گیا۔ دوسرا، سارک نے کسی نہ کسی میدان میں کامیابی حاصل کی۔ سارک نے کچھ شعبوں میں عمدہ کامیابی کا مظاہرہ کیا۔ مثال کے طور پر بنگلہ دیش میں زراعت سے متعلق معلومات کے پھیلاؤ کے لیے ایک مرکز شروع کیا گیا۔ بیج، جانور پالنے اور ماہی گیری سے متعلق تحقیق کے پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کیا گیا۔ موسمیات کی تحقیق کے لیے سارک کا ایک مرکز ڈھاکہ میں قائم کیا گیا۔
کھٹمنڈو میں ایک بڑا سا اسپتال شروع کیا گیا جہاں علاج و معالجے کے ساتھ ساتھ تحقیقی سینٹر بھی قائم کیا گیا۔ سارک ممالک میں سیاحت کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سارک جنوبی ایشیا کے ممالک میں اقتصادی اور سماجی کمیشن برائے ایشیا کے لیے قیام کیا گیا۔ غربت کے خاتمے کے لیے بھی سارک کام کر رہا ہے۔ سارک قوم کے مابین آزاد تجارت اور معاشی تعاون دینے کے لیے ایک معاہدہ تیار کیا گیا جسے جنوبی ایشین تجارت کا علاقہ سافٹا کہا جاتا ہے۔ سارک ہیومن ریسورس سینٹر اسلام آباد پاکستان میں قائم کیا گیا۔ منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ پوسٹل سروسز اور ٹرانسپورٹ کے شعبے میں ترقی کے لیے کمیٹیاں مقرر کی گئی۔ سوال نمبر 7 ہے، اپنی رائے دیجیے۔ امریکہ اور سوویت روس کے مابین سرد جنگ کا آغاز ہوا۔ دوسری عالمی جنگ ختم ہونے کے بعد یورپ کی جنگ کے بعد امریکہ کے پاس تعمیر نو کے لیے مارشل پلان تھا۔ اس منصوبے کے تحت امریکہ نے ان اقوام کو مالی مدد فراہم کرنا شروع کر دی۔ سوویت روس نے ایشیا اور افریقہ میں آزادی کی تحریکوں کی حوصلہ افزائی کرنا شروع کر دی۔ مشرقی یورپ اور مغربی یورپ میں یورپ کی تقسیم کی وجہ سے امریکہ اور سوویت روس کے مابین ایک سیاسی تناؤ پیدا ہو گیا۔ اگرچہ ان کے مابین براہ راست جنگ کبھی نہیں ہوئی، لیکن تیسری جنگ کا احساس عالمی سطح پر پھیل گیا۔ تاہم دونوں جماعتیں باہمی کسی بھی طرح سے گریز کرتی رہی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ امریکہ اور روس دونوں بارہا ایک جنگ کے لیے تیار دکھائی دیتے۔ دونوں طرف تناؤ غالب تھا۔ سوویت روس کا اشتراکی نظریہ حکومتی ملکیت کے اصول پر مبنی تھا اور امریکہ کا سرمایہ دارانہ نظریہ نجی ملکیت کے اصول پر مبنی تھا۔ سرد جنگ صرف یورپ تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ یہ براعظم ایشیا میں پھیل گئی۔ بہرحال امریکہ اور سوویت روس کے مابین سرد جنگ کا آغاز ہوا۔ بھارت نے ہمیشہ استعماریت کی مخالفت کی۔ بھارت کی جمہوریت کو دنیا کی عظیم جمہوریت تسلیم کیا گیا۔ آزادی سے قبل کے دونوں میں بھی عالمی سیاست میں سامراج کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ اسی طرح آزادی کے بعد بھارت نے بین الاقوامی سیاست میں فعال اتحاد کی پالیسی اپنائی۔ بھارت عالمی امن کے قیام کے لیے کوشاں رہے گا۔ بھارت اپنے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت کو برداشت نہیں کرے گا۔ بھارت دیگر ممالک کے علاقائی اتحاد اور خود مختاری کا احترام کرے گا۔ بھارت پرامن بقائے باہمی سے جیو اور جینے دو کے اصول پر زور دیتا ہے۔ افریقی ممالک بالخصوص یورپی ممالک کے تحقیقات کے مطالعے کے لیے بھارت نے بہت سخت قدم اٹھایا۔ بھارت نے تاکید کی کہ غیر ملکی حکمراں استعمار پسند جلد سے جلد نوآبادیات چھوڑے۔ بھارت نے اقوام متحدہ میں مقامی افریقیوں کے ساتھ ہونے والے ظالمانہ سلوک کے بارے میں بات کی۔ افریقی ممالک کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کی وجہ سے بھارت نے افریقہ کی پرواہ کی۔ مہاتما گاندھی نے افریقہ کو آزاد حاصل کرنے کے لیے ستیہ گرہ کا راستہ دکھایا۔ چنانچہ استعمار کے خلاف جدوجہد میں بھارت سب سے آگے رہا۔ سوال نمبر 8 مفصل جواب لکھیے۔ 1985 میں ڈھاکہ میں سارک کے قیام کے بارے میں معلومات لکھیے۔ پہلا نقطہ ہے، بنگلہ دیش کے وزیر اعظم مجیب الرحمان کا خیال تھا کہ براعظم ایشیا کی معاشی اور سماجی ترقی کے لیے ایک تنظیم ہونی چاہیے۔ مجیب الرحمان کے تصور کو عملی جامہ پہناتے ہوئے بنگلہ دیش، بھارت، پاکستان، بھوٹان سرکار، سری لنکا، مالدیپ اور نیپال کے خارجہ سیکریٹری کی ایک بیٹھک 1981 میں کولمبو میں ہوئی۔ اس بیٹھک میں علاقائی تعاون کے لیے منصوبہ بندی، زراعت، دیہی ترقی، صحت عامہ، آبادی اور تجارت جیسے شعبوں میں ایک دوسرے کا تعاون حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 1983 میں دہلی میں ان ملکوں کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ میں سارک کا اعلامیہ مشتہر کیا گیا۔ 1985 میں ڈھاکہ میں سارک کا قیام عمل میں آیا۔ اس اجلاس میں درج ذیل مقاصد کا تعین کیا گیا۔ رکن ملکوں کی حمایت، ترقی کے لیے تعاون کرنا اور ترقی کی رفتار بڑھانا، دہشت گردی، منشیات کی اسمگلنگ جیسے معاملات کی روک تھام کرنا، آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد میں اضافہ کرنے کے لیے افہام و تفہیم کا ماحول تیار کر کے مسائل کا حل نکالنا، علاقائی، ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ہم خیال تنظیموں سے تعاون کرنا، بین الاقوامی سطح پر ایک دوسرے کے مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے کوشش کرنا۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔